الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات محترم، یہ سلسلے کی غالباً تیسری مجلس اور دعا کے سلسلے میں آپ ٹوٹے پھوٹے معروضات کو سماعت فرما رہے ہیں کہ پروردگار اپنی محکم کتاب قرآن حکیم جو آخری الہامی اسلامی کتاب ہے، اس میں بندوں سے محبت کا ایک الگ ایک طریقہ پیش کیا کہ وقال ربکم ادعونی، تمہارا پروردگار تم سے کہہ رہا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں غالباً پہلے دن کہا تھا کہ اصلاً کوئی کہتا نہیں ہے کہ مجھے پکارو، مگر پروردگار نے صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ مجھے پکارو، بلکہ اس میں لفظ اپنانیت لگا کر کہا کہ تمہارا پروردگار تم سے کہتا ہے مجھے پکارو. جسے پروردگار اپنا کہہ دے تو پھر اسے دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کہ وقال ربکم ادعونی، تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، سے پکارو نہیں، ہم تمہاری دعاؤں کے قبول کرنے والے ہیں. اب جس پر مجھے بھروسہ ہو اور ہم نے کہا یار ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، فلاں آدمی ہے نا وہ 56 میاں، وہ میرا کام کر دیں گے، ٹینشن نہ لینا، کوئی اگر ستائے تو مجھے بتانا، کوئی بھی بھائی ہم کو بتا دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ابھی بھی اپنی بازوؤں کی مچھلیوں پر ناز ہے، اس کو ابھی بھی ہے. اگر کوئی انسان باوجود دولت خدا کے سامنے جبین نیاز کو خم کرتا ہے تو پروردگار کہتا ہے یہی میرا بندہ ہے کہ قوت بھی دی ہوئی میری کہہ رہا ہے، دولت بھی دی ہوئی میری کہہ رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. وہی تو بندگی ہے کہ انسان کا کچھ بھی اگر اس کائنات میں ہو، کچھ بھی اگر اس کائنات میں بندے کا ہو تو مجھے آپ بتا دیجئے گا، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. حتیٰ ملک بھی پروردگار کا ہے. وَلِلَّهِ الْمُلْكِ، ملک اللہ کے لیے ہے. یہ سرحدیں آپ بانٹ دیجئے، لیکن جس دن وہ اپنا نظام قہاریت برپا کرے گا تب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے فضائے بسیط میں جتنے لہرا رہے ہیں وہ سب کے سب زمین بوس ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ ہے سب کا دیکھنے والا. جس کو چاہے وہ وقت کا فرعون بنا دے، جس کو چاہے وقت کا موسیٰ بنا دے. نہیں بات نہیں پہنچی ہے عزیزو. اب آپ دیکھیے ہم مانگتے 56 کروڑ کی چوتھائی، دیتا ہے وہ؟ نہیں دیتا، کیونکہ میں نے کل ہی بتایا نا کہ رب کہتے ہی اسے ہیں جب جس کی ضرورت ہو وہ عطا کر دے، وہ دے دے، اسے رب کہتے ہیں. اگر اتنی توجہات مبذول ہے تو میں کہوں گا آپ سے کہ ہم مانگتے ہیں تو نہیں دیتا، اور کبھی کبھی ایسے ویسے کریہ المنظر. ہم نے رمضان میں 3-4 سجدگاہیں توڑ دی، نہیں ملا. 1 سیکنڈ کے لیے ٹوپی رمضان المبارک میں اتری نہیں، ہم کو نہیں ملا. لیکن گئے گنگا میں اور دھوتی نکال کر یوں یوں وہ دھاگا ہوتا ہے وہ یوں یوں چھٹا لیا، قبول
تو دل نہ ٹوٹے مومن کا، ٹوٹے گا نا مومن کا. عزیزوں میں بتا رہا ہوں کہ پروردگار ہے عادل، وہ اس کا بھی خدا ہے، ہمارا بھی خدا ہے. اگر وہ دنیا میں نہ دے تو کیا وہ آخرت میں مطالبہ نہیں کریں گے؟ پروردگار کسی یتیم کی پرورش ہم نے کی تھی، بیواؤں کی دیکھ بھال ہم نے کی تھی، اسپتال ہم نے کھلوایا تھا، اسکول ہم نے بنوایا تھا. تو پروردگار اسی دنیا میں انہیں عطا کر دیتا ہے، کبھی بحیثیت دولت دے دیتا ہے، کبھی کبھی آدمی کو روزی دے دیتا ہے، کبھی اچھی اولاد عطا کر دیتا ہے، کبھی بینک بیلنس اس کو دے دیتا ہے، تاکہ دنیا میں حساب چکتا رہے، جہنم میں آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ اور نہ رہ جائے. تو عزیزان محترم، تو پروردگار یہ تو ایک یہ مثال ہوئی کہ آدمی کو کبھی کبھی وہ دیتا ہے، کبھی کبھی نہیں دیتا. اور ایک اور ہے کہ آدمی کو کبھی وہ دیتا کیوں ہے، کبھی کیوں نہیں دیتا. یہ بھی ہے، یہ مومن کے لیے مخصوص ہے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ دولت پا کر اگر ابو سفیان بنے گا تو نہیں دیتا، دیکھتا ہے دولت پا کر خدیجہ بنے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اچھا، بہت کم سخن ہے یہ پنجتنی محفل والے. اب آپ بولیں گے، اب آپ مجھے بتائیے، آپ مسجد پڑھیں گے، ہم نعرہ لگائیں گے، اب کوئی پڑھے نہ پڑھے، پیارے بھائی پڑھیں گے. اب آپ بتائیے کہ ہم اگر، دیکھیں آپ لوگ مومن ہیں، وہ تو میں مذاق کر لیا کیونکہ مومن کا مذاق عبادت ہوتا ہے. اب ہم نے 100 کا نوٹ نکالا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ کہہ رہا ہوں، 100 کا نوٹ نکالا. اس کو ذرا غور سنیے گا، اور مولوی صاحب سے دعا چاہتا ہوں. کیا اس 100 کا نوٹ نکالا میں نے، اور میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں جناب والا کہ یہ نوٹ بہت پاک ہے. چاہے میں خمس نکالتا ہوں، چاہے میرے اتنے کھیت باری ہو کہ ایک نصاب پہنچ جاؤ، میں زکات بھی دوں، میں راہ خدا میں خیر و خیرات بھی کرتا ہوں نا، اس کے باوجود، اور صدقہ بھی روز نکالتا ہوں، اس کے باوجود مجھ جیسا انسان نہیں کہہ سکتا کہ میری دولت بہت پاک ہے. اور یہی کمال مومنیت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آدمی، جتنا آدمی اپنے کو ذلیل کرتا چلا جائے گا، پروردگار اسے معراج عطا کرتا چلا جائے گا. بات بول رہی ہے؟ آئیے میں بتاتا ہوں. تو جب ہمارا پیسہ جو کہ دور اسلام کا ہے، شریعت آ چکی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ راضی، دین مکمل. اب کیا رہ گیا بھائی؟ اب تو اس میں ہم جو بھی کریں گے فالو قانون کرتے ہوئے اسلام کا، ہم مومن کہلاتے رہیں گے، ہمارا پیسہ پاک ہوگا. لیکن اس کے باوجود ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. تو جب دور اسلام میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، تو دور جاہلیت میں خدیجہ کا پیسہ کتنا پاک تھا؟ توجہ ہے؟ دور جاہلیت میں، اسی لیے میں نے کہا مولوی صاحب سے دعا چاہتا ہوں کہ دور اسلام میں خدیجہ کا مال کتنا پاک تھا. جو ہم قصیدہ پڑھتے ہیں، ہم اگر جناب خدیجہ کے سلسلے میں ایک لفظ کہہ دیں کہ چھتیں اڑ جائیں گی، کیونکہ مومن انہی کے لیے تو پیدا ہوا ہے. کبھی خدیجہ پہ مرتا ہے، کبھی فاطمہ پر مرتا ہے، کبھی پنجتن پاک کی تعریف کرتا ہے. تو جناب خدیجہ کی دولت کی تعریف ہم کیوں کرتے ہیں؟ میں اس لیے کرتا ہوں عزیزان محترم، اور گارنٹی ہے کہ جناب خدیجہ کی دولت کا پائی پائی بہت پاک تھا. کیسے پاک تھا؟ میں نے کہا دیکھا نہیں کہ حکم طہارت دینے والا گودوں میں بھر بھر کے لے رہا تھا. توجہ نہیں فرمایا آپ نے؟ رسول اکرم جو قانون طہارت و نجاست لے کے آئے ہیں، وہ تو گودوں میں بھر بھر کے لے رہے تھے، اور ملا کہہ رہا ہے پتہ نہیں پاک تھا کہ نہیں پاک تھا. جا کے اپنا تجزیہ کر لو کہ تم پاک ہو کہ نجیس ہو. ایک صلوات پڑھے محمد والے جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کی دولت ایک ایک پائی پاک تھی، اور اتنا پاک تھی کہ آج تک کوئی رئیس اتنا بڑا رئیس نہیں ہو سکا کہ
کہ جو دعویٰ کر سکے کہ میری کمائی کا ایک ایک پائی پاک ہے سوائے خدیجہ کے۔ عزیزو، جب دولت اتنی پاک تھی کہ رسالت ماں حکم طہارت دینے والے گودوں میں بھر بھر کے لے رہے ہیں، تو سوچئے آغوش کتنی طاہر رہی ہوگی جس میں فاطمہ آئی ہے۔ جب آپ کی آغوش اتنی طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ ہے دولت، تو آغوش کتنی پاک رہی ہوگی جس میں فاطمہ رہی ہے۔ ذرا اس طرح سے کہیے کہ نہ بتائے گا فاطمہ۔ عزیزو، فاطمہ یعنی خیر کثیر، خیر کثیر یعنی وہ خیر کثیر جو ختم نہیں ہو سکتا۔ کائنات میں جتنی نسلیں ہیں وہ ختم ہو جانے والی ہیں سوائے فاطمہ کے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، 1446 میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں جناب والا، 1446 میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری میں ہوا، تو 1446 سال کے بعد بھی آپ کسی اور پر نہیں آنسو بہا رہے ہیں، فاطمہ کے لال پر آنسو بہا کے بتا رہے ہیں کوئی نسل اس قابل نہیں ہے جو یاد کی جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ہے فاطمہ زہرا۔ اور بات فاطمہ زہرا کی آئی تو یہ کہہ نہیں سکتا کوئی کہ میں موضوع سے الگ سے بات کر رہا ہوں، اس لیے فاطمہ مجسمہ دعا، فاطمہ مجسمہ دعا۔ اب آپ دیکھیے جتنی اہم دعائیں ہیں اس میں فاطمہ زہرا کا وجود شامل ہے، نام شامل ہے، کیونکہ قدرت کہہ رہی ہے بغیر فاطمہ کے ہم معاف نہ کریں گے تمہیں۔ جب ہمارے والد ابا آدم صاحب نہ معاف ہوئے، دیکھیے بالکل تصور دیکھیے گا، جب آدم علیہ السلام کی دعا نہیں قبول ہوئی، رو رہے ہیں جناب، رو رہے ہیں، دعا ہی نہیں قبول ہو رہی ہے، روئے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ تفسیروں میں ملتا ہے اہل سنت والجماعت کی کہ اتنا روئے، لکھنؤ کی زبان میں اتنا روئے کہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو گڑھوں کی شکل اختیار کر گئے، اتنا روئے۔ تقریباً 250 برس جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی نظر اٹھائی نہیں آسمان کی جانب مارے شرم کے۔ عزیزو، آدمی وہی ہوتا ہے جو شرم والا ہو، گناہ نہیں ہوا تھا ان سے، گناہ نہیں ہوا تھا، اسے کہتے ہیں ترک اولا۔ اور لوگ بھائی لوگ کہتے ہیں آدم سے کیسے افضل؟ مولا کائنات آدم سے اسی لیے افضل ہے کہ آدم کو روکا گیا تھا کہ گندم نہ کھانا یا سیب نہ کھانا، مثلا جو بھی رہا ہو، دونوں طرح کی باتیں ہیں، تو آدم کھا لیے۔ علی سے نہیں کہا گیا تھا کہ گندم نہ کھانا، مگر اس کے باوجود پوری زندگی جو پر بسر کر دی، دیکھ رہے پوری زندگی جو پہ بسر کر دی۔ اور اتنا پاک و پاکیزہ یہ خاندان ہے کہ جو کی روٹیاں بنی تو پکی تو توے پر، بلند ہوئی تو سیدھے سدرا سے بھی آگے چلی گئی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ ہے آل محمد علیہ السلام، خصوصاً فاطمہ زہرا۔ تو اتنا روئے کہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو نہروں کی شکل اختیار کر گئے اور گڑھوں کی شکل اختیار کر گئے، نشان پڑ گیا گہرا۔ تو یہ دعا قرآن کہتا ہے اسی میں، اور غالباً آل عمران میں کہتا ہے یا بقرہ میں کہتا ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ، میں نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے۔ ذرا پوچھیں کسی سے کہ وہ کلمات کیا تھے؟ آپ پڑھیے علامہ مودودی کو، سر سید احمد خان کو، ڈاکٹر ڈپٹی نذیر احمد کو، یہ سب اہل سنت و جماعت کے نام لے رہا ہوں میں، آپ ان کو پڑھ کے دیکھیے تب آپ کو لطف آئے گا۔ یہ اس آیت کی تفسیر میں ننھے فقرے لکھتے ہیں کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، ہم نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے تاکہ دعا قبول ہو جائے، کیونکہ رو رہے تھے، فرشتے بے چین تھے، پروردگار تیرا ابو البشر رو رہا ہے، تیرا پہلا خلیفہ رو رہا ہے، تیری حجت رو رہی ہے، دعا قبول کر لے۔
परवरदिगार कहता था जी तो मेरा भी चाह रहा है दुआ कबूल कर लूं, मगर क्या करूं सलीक़े दुआ नहीं आ रहा है। हाय हाय, सलीक़े दुआ नहीं आ रहा है। भाई मैं चाहता तो यही नुक्ता दे देता, लेकिन ठहर जाइए, सलीक़े दुआ नहीं आ रहा है कि कैसे दुआ की जाए। तो पता चला जब हम इस दुनिया में एक दूसरे को बुलाना हो तो इस्टर मिस्टर मुअल्ला अलकाब, साहब जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, जो कि कहीं से फिट ना हो वो लगा कहते। डॉक्टर ना हो मगर डॉक्टर साहब कह दीजिए, कितना बुलबुल होते हो। वकील ना हो वकील, अब तो लोग नाम भी रख देते हैं वकील, खुश होते हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो बेइज्जती पर इज्जत की कलई चढ़ाने की सही नाकाम करते हैं। वो ये है। तो जब इनको पुकारने के लिए हम इस्टर मिस्टर साहब मौला अलकाब जनाब अलकाब के साथ याद करते हैं, तो परवरदिगार इज्जत वाला नहीं है, इज्जतों का खालिक है। अमा वो जिसको इज्जत दे दे वक्त का मोहम्मद अरबी हो जाए, अली मुर्तजा हो जाए, सलवात तो पढ़े मोहम्मद वाले। वो वक्त का मोहम्मद अरबी हो जाए। आप देखिए जोश मलियाबादी का एक शेर है जिसका मैं तर्जमा किए दे रहा हूँ, तर्जमा का मतलब मफहूम दिए दे रहा हूँ कि देखिए एक बैग याद आया इसलिए शेर मुझे दिक्कत होती तो दिक्कत करता तो याद होता, मैं सिर्फ मफहूम दे रहा हूँ। जोश कहते हैं कि इतनी उजलत में तू रूए जमीन पर छा गया कि फलसफी चकरा गए, तारीख को गश आ गया। ये किसकी कुव्वत थी? ये परवरदिगार की कुव्वत थी। किसको बनाया? हुजूर सरवर कायनात को। मैं कैसे बताऊं कि फातिमा ज़हरा की अजमत क्या है? कि अजीज़ान मोहतरम कि जब परवरदिगार ने कहा कि जाओ कहो फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, हमने आदम को कुछ कलिमात सिखाए, वो कलिमात क्या है? तो मौलाना मौदूदी कहते हैं तफहीमुल कुरान में कि जिब्रील आए और आन के कहा कि कहो अपनी जबान से मैं सिखाए देता हूं। का क्या सिखाते हो? ये पहली बात तो फजीलत की यही है, जिब्रील आदम का उस्ताद, अली जिब्रील का उस्ताद। भाई पहली फजीलत तो यही है। लेकिन अजीबोगरीब बात कहते हैं जिब्रील, कहते कहो कि ए मेरे माबूद तू महमूद है मोहम्मद का वास्ता, तू आला है अली का वास्ता, तू फातिरुस समावात वल अर्ज़ है फातिमा का वास्ता, तू मुहसिन है हसन का वास्ता, तू कदीमुल इहसान है हुसैन इब्ने अली का वास्ता, और हुसैन की ज़ुर्रियत में होने वाले लोगों का वास्ता। समझ रहे? मतलब उनकी जो बाद 9 इमाम हुए हैं उनका वास्ता, हमारी दुआओं को कबूल कर ले, हमारी दुआओं को कबूल कर ले। तो जब बगैर अहले बैत के आदम की दुआ ना कबूल हुई तो बगैर अली तुम जन्नत में कैसे चले जाओगे? एक सलवात पढ़े मोहम्मद तो याद रखिए अली या औलाद अली इनके बगैर काम चलने वाला नहीं है। जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ मौलवी साहब, उसमें शिया सुन्नी दोनों नमाज पढ़ते हैं। यार बिल्कुल नई बात है आपके लिए, शिया सुन्नी दोनों नमाज पढ़ते हैं। और कमाल ये है कि उसी मस्जिद में जुमा हमारा होता है उनका नहीं होता, वो पंजगाना से पढ़ते हैं आगे। बहरहाल तो शाही मस्जिद है वो तो हसरत थी हम ही लोगों की, अब लेकिन हम लोगों कभी कभी जरूरत ज्यादा मुरव्वत करने लगते हैं तो नतीजा यही होता है। बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, आओ भाई तुम भी पढ़ो। तो ऊपर मस्जिद पे लिखा हुआ है, अल्लामा इकबाल का शेर तवज्जो चाहता हूं, क्या लिखा? रोज महशर के जा गुदास बुआत अव्वली पुरसिश नमाज बुआत। रोज महशर सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। यह अल्लामा इकबाल का शेर है कि रोज महशर के जा गुदास बुआत अव्वली पुरसिश नमाज बुआत। महशर की हौलनाकी में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अब ये तो अल्लामा इकबाल थे, अब कुरान उठाइए तो पता लुत्फ आएगा। कुरान कहता है जब नमाज का हिसाब चुकता हो जाएगा, रोजों का हिसाब बेबाक हो जाएगा, दाढ़ी तोल ली जाएगी, सुरमा नाप लिया जाएगा, तो एक दफा रेला चलेगा
جنت کی طرف مسلمانوں کا یم بیم موج در موج جاتا ہوا رہے گا. ایک دفعہ قرآنی آواز آئے گی وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ, انہیں روکو ابھی ان سے کچھ پوچھنا رہ گیا ہے. پروردگار کیا پوچھے گا, کیا پوچھنا رہ گیا ہے؟ سرما دیکھ لیا سنت ہے, داڑھی دیکھ لیا سنت رسول ہے, ٹخنے سے اوپر پیجامہ دیکھ لیا سنت رسول ہے. اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ علامہ حجر مکی صواعق محرقہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں ان ولایت علی ابن ابی طالب. صلی اللہ محمد وآل محمد. تو پہلا سوال تو مان لیتے ہیں ہم کہ نماز کا ہوگا, حقیقتاً نماز سے ہوگا, پہلا سوال نمازی سے ہوگا. لیکن میرا آخری سوال تو ولایت علی کا ہوگا. اس میں پھر تو کام خراب ہو جائے گا. اب آپ بتائیے کہ اس آدمی پر کیا گزرے گی جو سعودیہ سے سونے کا بسکٹ لے کے آ رہا ہو اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ بامبے میں اترے اور پھر اس کے بعد وہ سب کو غصہ دیتے ہوئے, چکما دیتے ہوئے, چکر دیتے ہوئے, بغل سے نکلتے ہوئے مشین کو بھی دھوکہ دے دے, اور بھائی اتنا ہی رہے کہ باہر نکل کر ٹیکسی میں وہ ایک قدم رکھے اور ایک قدم باہر, بالکل شداد کی جنت والا, کہ اس شداد کا ایک پیر جنت سے باہر اور ایک پیر اندر. پروردگار نے کہا روح قبض کر. اسی طریقے سے بس بھائی جو یہ لوگ ہوتے ہیں آفیسر وغیرہ, بھائی ہم نے کبھی ایسا کام کیا ہی نہیں تو میں ان سے ملاقات ہی نہیں کر سکا. اب آپ لوگ شاید ہو سکتا کہیں پڑے وڑے ہوں, یہ لوگ چال بتا دیتے ہیں کہ یہ چور ہے, یہ گھپلا بازی کر کے آ رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو اب انداز بتا دیا کہ یہ کچھ کام خراب کر کے آ رہا ہے, بسکٹ وغیرہ لے کے آ رہا ہے. اب اس نے کہا رکو, تو جیسے ہی کہا رکو تو سانس اکھڑ گئی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ذاکر باتیں بتا سکتا ہے, انداز نہیں لا سکتا, نقشہ نہیں کھینچ سکتا. اب خود تصور کیجئے کہ جب چھتری ہوئی داڑھیاں دوڑتی ہوں گی جنت کی طرف اور ایک دفعہ آواز آئے گی وقفوہم انہم مسئولون, روح بزرگوں تک کی نکل جائے گی کہ دنیا میں تو ہم نے چودرہ ہاتھ چلا لی, علی کا پرچم اقتدار تو یہاں پر بھی آئے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل صلی اللہ محمد وآل محمد عجل فرجہ. علی تو ایک بات پڑھ لینی دیجیے, پھر میں آگے پڑھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مولائے کائنات کی ولایت اتنی ضروری ہے. دیکھیے ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں, ہم کو خوش شرما رہی ہے, اس لیے کہ بھائی کوئی ایسا نہیں ہے جو شیعہ کا بچہ بھی ہو, بزرگ اور جوان کی بات ہی چھوڑیے, وہ ولایت مولا کائنات سے واقفیت نہ رکھتا ہو. نہیں, مولا کو ہم سرپرست مانتے ہیں, مولا کو ہم حاکم مانتے ہیں. سب سن لیا آپ نے؟ یہ بنائے کب گئے تھے؟ غدیر میں. غدیر میں جب میرے مولا کو اٹھایا رسول اکرم نے تو ایک چیز کہہ کر اٹھایا. کیا کہا؟ الست اولی بکم وانفسکم, کیا میں تم سے, تمہارے اوپر تم سے زیادہ حاکمیت نہیں رکھتا؟ تو کیا کہا تھا مجمع نے ایک زبان ہو کر؟ قالوا بلا, نام یا رسول اللہ, بالکل آپ ہم پر زیادہ حاکمیت رکھتے ہیں میرے نفسوں پر, آپ حاکم ہیں. بے دون فاصلہ بلا فصل کا اعلان کرنا تھا تو بلا فصل اعلان شروع. کیا کہ فمن کنت مولا ہوں فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ. اتنی چیز آپ کو یاد تھی, لیکن اب میں بتاؤں, یہ جو بنا دیتے ہیں واٹس ایپ پہ فوٹو اور فیس بک سوشل میڈیا پہ نہیں بناتے کہ علی مولا کائنات ایسے کھڑے ہیں اور رسول اللہ ایسے ہاتھ پکڑے ہوئے. قطعی ایسے نہیں تھا, قطعی ایسے نہیں تھا. میں حوالہ لیے دیتا ہوں, مولانا قندوزی حنفی نقشبندی سابق چیف جسٹس قسطنطنیہ جو آج استانبول ہے,
وہاں کے وہ چیف جسٹس تھے. کون؟ شیخ سلیمان قندوزی حنفی. ان کی کتاب ہے جناب المودت. اس میں آپ دیکھیے گا، اور اہل سنت ہے، حنفی ہیں بھائی. وہ کہتے ہیں کہ جب رسول خدا نے اٹھایا تو پہلے یہ ساری چیزیں پوچھی، پھر کہا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، کہا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا. یوں ہی نہیں کہہ دیا، بلکہ آپ نے علی کو جھک کے اٹھایا. یعنی جب رسالت تعارف کرا رہی ہے تو امامت کے سامنے خم ہو رہی ہے. جھکے رسول اللہ. اب بازوئے امامت پکڑ کر یوں اٹھایا. اب مجمع سے پوچھتے رہے بتاؤ علی کہاں تک پہنچے؟ کہا بطن اطہر تک. کہا اب کہاں تک پہنچے؟ کہا صدر اطہر تک. کہا اب کہاں تک پہنچے؟ کہا چہرے انور تک. تو یہ نبی بتانا چاہ رہے تھے اب دیکھ لو امامت کی بالادری میں رسالت چھپ گئی. اب جو کچھ ہے وہ علی ہے. پھر فرمایا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا. تو دیکھیے میں نے یہ ہاتھ اٹھایا نا، تو یہ دیکھیں چاک کھلی رہتی ہے. اسے یہ مت سمجھیے گا کہ پھٹا ہے یہ کرتا یہ قبا جو بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ایک صاحب تھے وہ مسجد پڑھنے کے لیے گئے تو ایک صاحب نے کہا مولانا مسجد بڑی اچھی پڑھتے ہیں لیکن تھوڑا غریب ہے بیچارے. کیسے غریب ہے؟ کہا وہ جو ہاتھ اٹھاتے تو وہ بغل پھٹی رہتی. تو انہوں نے کہا میاں وہ قبا ہے، وہ ایسا ہے ہی ہے رسالت مآب کے زمانے سے کہ وہ چیز وہاں سے کھلی رہتی ہے. تو یہ اس کا ذکر غدیر میں ہے. کمال ہے، میں یوں نہیں کہہ دیا، غدیر میں اس کا ذکر ہے. جناب المودت کے لکھنے والے شیخ سلیمان قندوزی حنفی نقشبندی اپنی کتاب جناب المودت میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسالت مآب نے جب اٹھایا تو اتنا اٹھایا کہ سپیدیے بغل دکھائی دینے لگی. اٹھایا تو یا رسول اللہ اٹھا لیا ٹھیک ہے، لیکن اٹھا کر اب یہ سلیمان صاحب کہتے ہیں کہ ایسے ایسے گھمایا. گھمانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ گھمایا کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ جو پرکار ہوتا ہے نا، بچے پڑھتے ہوتے ہیں تو اس میں ایک سرا سینٹر پر ہوتا ہے اور ایک سرا اسے گردش کرتا ہے. دیکھیے یہ جیسے بھی گھومے کمال سینٹر کا ہے، کیونکہ سینٹر مستحکم ہے تو دائرہ کبھی ٹیڑھا ہو نہیں لگتا. یاد رکھیے ہمارا مذہب اسی لیے تو مضبوط ہے، ہم نے پہلے رسالت کو مانا ہے. سینٹر ہمارا وہی ہے پہلے. تو رسالت مآب نے اٹھایا، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں دائرہ بنا رہا ہوں عصمتی پرکار سے، ولایت کا دائرہ. جو اس کے اندر آتا چلا جائے گا وہ محب علی ہوتا چلا جائے گا، جو باہر جائے گا وہ کافر یا منافق ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی یہ ہے ہمارے مولا علی علیہ السلام. تو اب جب بات نکل آئی تو میں کہہ دوں کہ شیخ سلیمان قندوزی اپنی اسی کتاب میں جناب المودت میں کہتے ہیں کہ خالی علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، بلکہ آپ نے کہا کہ میرے بعد علی ہے، ثم الحسن، ثم علی، ثم الحسین، ثم علی. سنتے رہیے غور سے. ثم علی، ثم محمد، ثم جعفر، ثم موسیٰ، ثم علی، ثم محمد، ثم علی، ثم حسن اور ثم حجہ. سمجھ رہے محمد والے محمد. یہ اہل سنت کی کتاب ہے، بتا رہا ہوں میں کہ اس طریقے سے تعارف ہوا کہ میرے بعد علی ہے، علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے، حسین کے بعد علی ہے، علی کے بعد محمد ہے، محمد کے بعد جعفر، پھر موسیٰ، علی، محمد، علی، حسن، آخر کا نام لے لیا. اس طریقے سے یہ تو نام کے ذریعے ہے جناب والا. پھر اس کے بعد الگ تعارف کروایا ہے رسول خدا نے. فرمایا کہ میرے بعد علی ہے، علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے. پھر فرمایا علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ نہ جعفر،
علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، توجہ ہے، حسن ابن علی، اور پھر آخر کا نام. اس طریقے سے پہلے نام لیا پھر ولدیت کے ساتھ، تاکہ ہر طریقے سے پہرا لگا دو، کوئی چور داخلہ لینے نہ پائے. ایک سلوات تو پڑھے محمد والے محمد. دیکھیے میں حوالے کے راستے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ کوئی کو آپ پریشان نہ کریں. مجھے پوچھیے گا کہ سمجھ نہ آئے تو بھی ہوں. تو عزیزان گرامی، پہلے نام پھر ولدیت سرنیم پھر عجیب و غریب ہے یہ نام ولدیت یعنی سرنیم، پھر اس کے بعد کیا کہا؟ القاب. کہا علی حسن حسین، ان دونوں کا تو واضح ساری چیزیں تھی اس لیے زیادہ نہیں لیا. پھر اس کے بعد شروع ہوا علی ابن الحسین سید سجاد یعنی زین العابدین، محمد ابن علی باقرون علم النبیین، جعفرون الصادق، صادق لقب ہے، موسیٰ الکاظم. پھر فرمایا علی رضا، محمد الجواد، علی النقی، حسن العسکری. یہ کیا ہے؟ آئیے میں تشریح کیے دیتا ہوں. وہ یہ اس لیے ہے کہ رسالت ماپ کی نگاہیں مستقبل کے دبیس پردوں کو چاک کر کر مکاروں عیاروں دسیسہ کاروں کو دیکھ رہی تھی. پہلے ہی سے ولدیت بتا دی، نام بتا دیا، القاب، تاکہ کہیں سے بھی کوئی نقب زنی نہ کرنے پائے. اب آپ دیکھیے جوش ملی آبادی ہیں، ان کو کیا کہا گیا؟ شاعر انقلاب. علامہ اقبال کو کیا کہا گیا؟ شاعر مشرق. ہے نا؟ کسی کو بھی تبھی کہا جاتا ہے جب وہ پڑھ لکھ کر کچھ ہو جائے. ایسا نہیں نا ہے کہ کوئی جھول رہا ہو اور ہمارے سرکار جائے اور کہے کہ مبارک ہو آپ کی آغوش میں شاعر مشرق مچل رہا ہے. نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ جوش میں ایک سلام بڑے محمد والے محمد بات ہو رہی ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو کہ آپ کی آغوش میں شاعر انقلاب ہمک رہا ہے. جیسے کہیں گے تو کہیں گے دماغ ٹھکانے پر ہے بھائی، میں کیسی باتیں کر رہا ہوں، ابھی تو بچہ ہے بیچارہ. تو پتا چلا جب آدمی پڑھ لکھ کر تجربات کی بھٹی میں پک کر نکلتا ہے تو وقت کا شاعر مشرق ہوتا ہے. خدائے سخن میر ببر علی انیس ہوتا ہے، مرزا سلامت علی دبیر ہوتا ہے، جو بھی کہہ لیجئے آپ، چک بست ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے رسول کو بھی انتظار کرنا چاہیے تھا. رسول بتا دیں گے کہ اگر تمہارے جیسے ہوتے یہ تو نیچے آ کر کسی کے سامنے زانو ادب طے کرتے، پڑھتے لکھتے، تجربہ حاصل کرتے. لیکن یہ تو وہاں سے آئے ہیں جبریل صاحب کو پڑھا کر. بھائی یہ استاد جبریل ہے، ان کے لیے القاب کی کمی نہیں ہوتی ہے، ان کو اللہ عطا کرتا ہے. اسی لیے سجدہ بعد میں کریں گے، سید سجاد پہلے کہلائیں گے، علم کی شعاع بعد میں پھیلائیں گے، علم النبیین پہلے کہلائیں گے، سچ بعد میں بولیں گے، صادق پہلے کہلائیں گے، غصہ بعد میں پیئیں گے، کاظم پہلے کہلائیں گے، رضا اللہ کی راہ میں راضی برضا بعد میں ہوں گے، رضا پہلے کہلائیں گے، تقوی بعد میں اوڑھیں گے، تقی پہلے کہلائیں گے، اپنے ہاتھوں سے نقوت کا گلا بعد میں گھونٹیں گے، نقی پہلے کہلائیں گے. عزیزو آخری جملہ، عسکری یعنی زمین سے آسمان تک دشمن کو اپنی فوج بعد میں دکھائیں گے، عسکری پہلے کہلائیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے بس. عزیزان گرامی تو آپ کو میں بتاؤں کہ یہ غدیر ہے اور یہ ولایت ہے. اور یہ بات وہاں سے چلی کہ آدم پیدا نہیں ہوئے، یہ ان کا وجود تھا، آدم کی دعا ان کے وسیلے سے قبول ہوئی. غدیر کا میدان اتنا خوشیوں والا ہم لوگوں کے لیے، مگر وہاں پہ بھی پروردگار عالم نے نبی کے ذریعے دعا کروا کے بتائی کہ ہر جگہ دعا کام آتی ہے. نبی کریم نے دعا کی نا،
اللہم والی من والا وانصر من نصر وخذل من خذل. پروردگار وہ ساری چیزیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہم والی من والا، اللہ جو علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، علی کو جو دشمن رکھے تو اسے دشمن رکھ. ابھی فرمایا وخذل من خذل، جو علی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے تو اسے ذلیل کر. اللہ نہ کرے خدا کسی کو ذلیل کر دے. جب مولا کائنات کی بیعت کا معاملہ آیا، یہ بھی عجیب و غریب اپنے نوجوانوں کو لیے پڑھ رہا ہوں میں، کہ جب مولا کائنات کی بیعت کا مسئلہ آیا اور یہ ہوا کہ بیعت کر لو، تو وہ ابن ہے نا، مشکل یہی ہے نا، والد صاحب چھوٹے راجن ہیں ان کے، اس سے زیادہ نہیں کچھ کہہ سکتا میں. چھوٹے راجن کے پسر پوت ہیں یہ، وہ کہتے ہیں یہ زندہ تھے، انہوں نے مولا کائنات کی بیعت سے انکار کر دیا. علی کی بیعت سے انکار کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو عیاذا باللہ خاکم بدہن اس قابل نہیں جانتے کہ بیعت کریں. یہ تذلیل ہی تو ہوئی، توہین ہی تو ہوئی. یہ علی کا کرم تھا کہ بہت سے علی کے صحابی تھے جو اس کو گودو لے کے آئے، اٹھا کے چل بیعت کر. اور اتنی جسارت تھی اس کو، ادھر کا نہیں کرنا. علی نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرو، لیکن تم کوئی 2 گواہ پیدا کر دو تاکہ تم حکومت میں ریشہ دوانی نہ کر سکو، بدتمیزی نہ کر سکو. تو کہتا ہے یہاں پہ کون میرا ہے؟ وہ سب آپ ہی کے ہیں، کون میرا خلیفہ وہ بنے گا گواہ؟ یہ بھی علی کا کرم در کرم تھا. عزیزو اللہ کیسا کریم ہے، علی کو دیکھتے چلے جائیے گا. فرمایا نہیں کوئی گواہ بن رہا ہے تمہارا، ہم تمہارے گواہ بن رہے ہیں. علی گواہ. اب علی جس کے گواہ بن جائے وہ بدتمیزی کر سکتا ہے؟ اس کی 7 پشتے بدتمیزی کرنا بھول جائے. بم مولا کائنات نے سب ہو گیا معاملہ. اب بیعت تو نہیں کی. امام حسن کا دور آیا، بیعت نہیں کی اس نے، سرکار کی مدد بھی کرتا رہا، بیعت نہیں کی. یعنی نہ علی کو قابل بیعت سمجھا، نہ حسن علیہ السلام کو. پھر آگے بڑھی. جب امام حسین کی باری آئی تو اس نے کھلم کھلا یزید کا ساتھ دیا تاکہ پتا چلے ہم کسی اور کے بیٹے نہیں ہیں، چھوٹے راجن کے ہیں. اتنا بدتمیزی انہوں نے کی. سن لیا آپ نے؟ اب سنیے. اب وقت گزرتا رہا، وخذل من خذل، پروردگار تو اسے ذلیل کر. بھائی نبی کی دعا ہے کہ اسے ذلیل کر جو علی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو پاک زبان سے جملہ نکلا نا. اب کیسے اللہ ذلیل کرتا؟ بات ختم ہو گئی، کربلا کا واقعہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. یہ کیا کہتے ہیں آپ کے حجاج ابن یوسف ثقفی آیا اس کے دیار میں، اور وہ اپنے کو خلیفہ کہتا تھا. آیا تو اب دیکھیے وہ جب آیا تو اب ان کی عمر بھی ڈھل چکی ہے، جلجل ہو گئے جناب، بٹوا ہو گئے. اب تو ان کو تحقیق کر دے گا. جان کے خوف میں سرکار کے پاس گئے، اور مغرب سے کچھ زیادہ کا وقت ہو گیا تھا، سردی کا زمانہ تھا، اور دربار نے کہا نہیں سرکار ابھی آرام کر رہے ہیں، صبح کے ملنا. کہا نہیں میں تو ابھی ملوں گا، جا کے کہہ دوں اور کہہ دینا میں آیا ہوں. عبداللہ، ان کا نام عبداللہ ہے، میں عبداللہ آیا ملنے کے لیے. تو کہتے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. تو حجاج ابن یوسف ثقفی جو زبردست شیعہ نے حیدر کرار کا دشمن ہے، جو بغیر شیعہ کے خون کو دیکھے ہوئے کھانا نہیں کھاتا، وہ آدھا نیم دراز ہے، بلینکٹ آگے اوڑھے ہوئے ہے اور جوتا پہنے ہوئے ہے، جو تاریخ ہے. بیک دفعہ وہ آیا جو اس کا دربار نما تھا، کہا سرکار ایک صاحب آئے اپنے کو عبداللہ بتا رہے ہیں اور ولدیت کے ساتھ بتا رہے ہیں. کہا اچھا کیوں آئے؟ کہا وہ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. جو علی کے ہاتھ پر نہ بیعت کیا، جو حسن کے ہاتھ پر بیعت نہ کیا، جو حسین کو قابل بیعت نہیں سمجھا، وہ آیا اس کے پاس جو ذلیل ترین نے زمانہ تھا. مگر اللہ ذلیل کیسے کرتا ہے دیکھیے گا. آیا کہتا ہے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. تو حجاج نے کہا کہ اس سے جا کے کہے تو صبح میں آئے، ابھی سردی زیادہ ہے.
تو اس نے کہا کہ بس لمحے بھر کی ملاقات کا موقع دے دے، ہم ان سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، پتہ نہیں حیات رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ اس نے بھی، حجاج نے بھی سوچا پتہ نہیں کیا اس کے دماغ میں فطور چل رہا ہے۔ اچھا جانتا تو تھا کہ ایک نمبر کا کھلاڑی آدمی ہے یہ، کہا کہ اس کو بلاؤ۔ اب وہ آیا، اب یہ میری طرف دیکھیے گا، آدھا جو ہے یہ لیٹا ہوا ہے اور بلینکٹ کمبل جو بھی کہیے وہ ایسے اوڑے ہوئے ہیں، سردی کا زمانہ، کہتا ہے کیوں آئے ہو؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ بیعت کر سکوں۔ کالی کی تو تم نے بیعت نہ کی، حسن کی بیعت نہیں کی، ہمارے سامنے بیعت کر رہا۔ کا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی حدیث ہے مبارکہ میرے ذہن میں ہے کہ جو شخص کہ وَمَن لَمْ يَعْرِفْ امام زمانے ہی ماتا میتتاً جاہلیہ، جو شخص اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مرے گا، یعنی کفر کی موت مرے گا۔ میں نہیں چاہتا کفر کی موت مروں، لہذا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ کی۔ اوہ، جس کو علی کی ہاتھ کی بیعت نصیب نہ ہوئی وہ میرے سامنے آیا کہ بیعت میں آپ کے ہاتھ کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے عبداللہ، سردی بہت زیادہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ کو ملائیے گا عزیزو، اللہ اسے ذلیل کر جو علی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہا سردی بہت زیادہ ہے، ہاتھ کیا نکالوں، میں کمبل سے پیر ہی نکال دیتا ہوں، میرے جوتوں پہ بیعت کر لو۔ سرکار نے کی، بیعت کی عزیزو۔ اللہ کہتا وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ، نبی کہتے ہیں اللہ اسے تو ذلیل کر جو علی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس کو ید اللہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں ملے گی اس کو حجاج کے جوتوں پر بیعت کرنی پڑے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس عزیزان محترم، یہ حجاج ابن یوسف سقفی، اور انشاءاللہ پھر اپنے بیان کو کل انشاءاللہ میں آگے بڑھاؤں گا۔ اب اس کے بعد 2 ہی مجلس رہ جائے گی۔ عزیزان محترم، یہ ہے دعا سے کبھی انحراف نہ کیجیے، آل محمد کے سوا کسی کے دروازے پر مت جائیے۔ ہر نماز کے بعد دیکھیں بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ قبول نہیں ہوتی، میں کبھی تشریح کروں گا، آج گزر جانے دیجیے بس، کہ دعا قبول نہیں ہوتی تو چوتھے امام کہتے ہیں کہ اتنا کنڈی کھٹکھٹاؤ کہ دروازہ کھل جائے۔ یہ چوتھے امام ہی کہہ سکتے ہیں جناب، صحیفہ سجادی میں آپ دیکھیے، کہا اتنا دق الباب کرو کہ دروازہ کھلنا ہی کھلنا ہے، اور وہ بھی کسی اور کا نہیں ہے، رحیم کا ہے، کریم کا دروازہ ہے، کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو عزیزو، دعائے توسل اگر ہر نماز پنجگانہ کے بعد آدمی پڑھے اور ضرورت ہو، اس کی نیک آرزو ہے، نیک دعا ہے، کوئی اس میں کفر کا شائبہ نہیں، منافقت کا شائبہ نہیں، تو پروردگار قبول کرتا ہے عزیزان محترم، کیونکہ ان کے ان نمائندوں کے ذریعے یہ دعا کی جاتی ہے، اور یہ دعا بتاتی ہے کہ ہم ان کو امام، رہبر، فرستادہ پروردگار تو مانتے ہیں، ہم ان کو خدا نہیں مانتے۔ اشفع لنا عند اللہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری ذرا سی سفارش کر دیجیے اللہ کی یہاں، آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے اس پروردگار کے سامنے۔ عزیزو، جس کا رتبہ پروردگار کے سامنے بہت بڑا تھا اسی کو اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ تاریخ عالم اتنا کسی نسل کو ستاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیے کہ جب کربلا کا واقعہ ہوا ہے اور تمام اصحاب شہید ہو گئے، یہاں تک کہ امام حسین آغوش جناب زہرا کے پلے ہوئے راہ خدا میں اپنی جان نثار کر چکے، تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ امام حسین جب شہید ہو رہے تھے تو اس سے پہلے کہہ رہے تھے اے شمر بڑا پیاسا ہوں، اے شمر بڑا پیاسا ہوں، زمین سے آسمان تک صرف دھواں دھواں دکھائی دیتا ہے۔ اور مولانا زنگی پوری، ہارون زنگی پوری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے اپنی پیاس کا مظاہرہ روز عاشور کیا، کہا شمر ایسا سمجھو کہ کسی گڑھے میں پانی جمع ہو جائے
اور آفتاب کی تمازت سے پانی سوکھ جائے تو تم نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ سے زمین چٹک چٹک گئی اے شمل میرا کلیجہ جگہ جگہ سے چٹک چٹک گیا اے شمل پانی پلا دو اللہ اللہ جو ساقی کوثر کا لال ہو وہ اپنی پیاس کا مظاہرہ روز عاشور کر رہا ہے. رونے والوں پر آخری فقرہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے پر آخری فقرے اور زحمت تمام جب ذوالجناح سنانی لے کر آیا ہے نا تو جناب سکینہ نے بھی یہی سوال کیا. میں سمجھتا تھا کہ جناب سکینہ روئی ہوں گی منہ پہ تماچے لگائی ہوں گی لیکن نہیں. آہستہ سے بڑھی خیمے کا پردہ ہٹایا دیکھا ذوالجناح ہے مگر میرا بابا نہیں ہے. دیکھا ذوالجناح ہے باغیں کٹی ہوئی ہیں ہمارا بابا نہیں ہے. آگے بڑھی بیدوان ننھی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال کر کہتی ہے آج سقیا ابھی آج سقیا ابھی ام قتل عطشان. اے میرے بابا کے گھوڑے ذرا اتنا تو بتا دے جب میرا بابا ذبح ہو رہا تھا تو پانی دیا گیا کہ نہیں دیا گیا. اے سکینہ کاش تم اس وقت ہوتی جب حسین کہہ رہے تھے شمر تمہاری صورتیں نظر نہیں آ رہی ہے زمین سے آسمان تک دھواں دھواں نظر آ رہا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره الہی بحق من ناجاک و بحق من ناداک فی البر والبحر صلی علی محمد وآلہ تفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروہ وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات برد إلى أوطانهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين.